اور 15 جمادی ثانی صرف اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن پر بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ہماری جو سورت ہے وہ چل رہی ہے سورہ یوسف، اور آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 پہ ہم بات کریں گے، جس میں ہمیں مل رہا ہے صبر کرنے کا درس۔ اور صبر بھی کون سا؟ صبر جمیل، ٹھیک ہے، صبر جمیل اختیار کرنے کا درس ملا۔ تو جب برادران یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے محبوب بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی کا صدمہ دیا، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ بس میرا کام صبر جمیل ہے، بس اب میرا کام صبر جمیل ہے۔ صبر جمیل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صبر ہے، لیکن یہ صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل کے معنی یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت نازل ہو تو بندہ بندوں سے بھی شکایت نہ کرے، بندوں سے بھی شکایت نہ کرے۔ آج ہماری زندگیاں دیکھیں آپ، ذرا سی تکلیف ہو جائے تو سب سے پہلے اللہ کے بندوں سے اللہ کی شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ تو صبر جمیل یہ ہے کہ اگر مصیبت کوئی آئی تو بس پھر اللہ کی مخلوق سے بھی اس کی شکایت نہ کی جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر تو عجیب طرح کی مصیبت آئی ہے نا۔ دیکھیے، اگر کوئی اولاد بیمار ہو، اللہ نہ کرے کسی کی، اور وہ بیماری میں مبتلا ہو کر مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، کیونکہ موت سے تو دل مایوس ہو جاتا ہے، بس ٹھیک ہے چلا گیا، پتہ ہے اب نہیں واپس آنا ہے، چلا گیا۔ لیکن یہاں موت کے بجائے گم ہونے کا واقعہ ہے۔ نہ تو ہلاکت کا یقین ہے کہ مایوس ہو جائے، نہ زندگی اور سلامتی کے کوئی آثار معلوم ہو رہے ہیں جس سے پھر ملنے کی امید اور آرزو رکھے۔ عجیب کشمکش میں مبتلا تھے، نہ مایوسی ہو سکتے تھے اور نہ ہی امید اور آرزو کی کوئی صورت نظر آ رہی تھی، مگر انہوں نے کیا کیا؟ صبر جمیل کیا، صبر کیا، اللہ کی طرف متوجہ رہے، انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہاتے رہے، کسی بھی مخلوق کے سامنے شکوہ شکایت نہیں کی۔ تو قصے میں اللہ رب العزت نے ہمیں کیا سکھایا کہ باپ اور بیٹے کے قصے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھ لو، صبر جمیل ایسا ہوتا ہے، صبر جمیل ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی تکلیف پر اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی بات نہ کی جائے، کسی کو نہ بتایا جائے۔ آج ہمارے سر میں درد ہو جائے تو سب کو بتاتے پھرتے ہیں، سر کا درد، نزلہ، زکام ہو جائے تو ایک ایک کو بتاتے پھرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے تکلیف آئی ہے، برداشت کر لیں، صبر کرنا ہے نا، ہمیں اللہ نے دی ہے نا۔ اتنے لوگ ہیں، اللہ نے ان میں سے ہمیں چنا، صحت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، وافر رزق عطا فرمایا، سب کچھ عطا فرمایا، تب تو ہم بڑے خوش ہیں۔ اور اللہ نے اتنے ساری مخلوق میں سے اگر ہمیں کسی بیماری میں مبتلا کر دیا تو پھر شکوہ کرتے رہیں اللہ کی مخلوق کے سامنے اللہ کا، تو یہ غلط ہے۔ صبر جمیل ہے اللہ کے ہاں بہت مقبول۔ تو اللہ رب العزت نے اس قصے میں ہمیں صبر جمیل کا بھی بتایا کہ صبر جمیل کرنا سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ آزمائش پر رضامندی کے ساتھ صبر کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو اسے مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر جو مصائب اور آزمائش میں صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے راضی رہا، تو اس کے لیے اللہ کی رضا، اور جو شخص مصیبت میں مبتلا ہونے سے ناراض ہوا، گلے شکوے کرتا رہا، تو پھر اس کے لیے اللہ کی بھی ناراضگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور اللہ سے ہم ہر حال میں راضی رہنے والے بن جائیں۔ تو حدیث کا حاصل کیا ہوا کہ جو شخص مصیبت اور آزمائش میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے وہ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے، اللہ بھی اس سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ جو شخص مصیبت اور آزمائش کی سختیوں پر زبان شکایت دراز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، بارگاہ الہی سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضا یہ نہیں ہے کہ بندوں سے اس کا شکوہ کیا جائے۔ منقول ہے نا کہ صحابہ کرام آپس میں سوال کرتے، کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کس بندے سے راضی اور خوش ہے اور کس سے ناراض ہے؟ تو پھر جواب دیتے، اگر بندہ اللہ سے راضی اور خوش ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ بھی بندے سے راضی اور خوش ہے۔ اگر بندہ اللہ سے ناراض ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہے۔ لہٰذا ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر خوش رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو غم اور پریشانی کی کفایت کے لیے ایک مسنون وظیفہ ہے نا کہ دیکھیں، غم اور پریشانی سے آدمی کی فطرت ہے کہ وہ گھبراتا ہے، اس سے حفاظت چاہتا ہے۔ اگر آدمی پر کوئی ناگواری اور مصیبت پریشانی آ جائے تو پھر صبر کرے، اللہ سے مدد مانگے، صبح شام 7 مرتبہ سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھے، ٹھیک ہے؟ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ جس کو زیادہ پریشانی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد اس کے لیے اترے، اب یقیناً ہر شخص یہ چاہتا ہے، میں بھی یہی چاہتی ہوں، آپ بھی یہی چاہتی ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سورہ توبہ کی آخری آیت ہر روز صبح شام 7 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ آیت
صبح شام ان کا ورد کر لے، چاہے سچے دل سے پڑھے یا جھوٹے دل سے، اللہ تعالیٰ اس سے ہر غم اور پریشانی سے کفایت کرتے. تو ہمیں چاہیے کہ دعا جو بھی مانگے سچے دل سے مانگے. اور یہ والی تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ سچے دل سے پڑھو یا جھوٹے دل سے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتے. تو یہ تمام دعائیں جو ہے نا، آپ کو مومن کا ہتھیار کتاب ہے، چھوٹی سی پاکٹ کی بک ہوتی ہے، بہت ہی حسین کتاب ہے. اس میں آپ کو روزانہ یہ تمام دعائیں صبح شام پڑھنے کی پوری دعائیں ہیں مل جائیں گی. اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ حیض میں پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، نفاس میں پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. اس کے پیچھے پورا فتویٰ بھی لکھا ہوا ہے. تو وہ کتاب آپ لوگ روزانہ پڑھیں. الحمدللہ اللہ کی دیوی توفیق سے ہماری بھی کوشش ہوتی ہے. اور جو مشکل لگے کتاب کیسے اٹھائیں، تو پھر باجی جان کا اسٹیٹس دیکھ لیا کریں، اس پر تمام دعائیں روزانہ آتی ہیں. اور اسٹیٹس دیکھنے کے لیے اپنا نمبر مجھے سیو کروا دیں اور میرا نمبر آپ سیو کر لیں 0333130829. تو مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے. اور کیسے صبر کرنا ہے کہ آزمائش و مصیبتوں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، چند تدابیر ہوتی ہیں. تو یہ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ہاتھ میں تکلیف ہوئی تو سوچیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ تھوڑی دیر کی تکلیف تھی، ہٹ گئی، مٹ گئی، اللہ کا احسان ہے. پاؤں تو سلامت ہے، آنکھیں سلامت ہیں. کاروبار میں نقصان ہوا تو سوچیں اتنا ہی تھوڑا سا ہی تو نقصان ہوا، اللہ کا شکر ہے اللہ نے بڑے نقصان سے بچا لیا. اللہ نے پرسکون گھر دے رکھا ہے، الحمدللہ کھانا کھاتے ہیں، ہضم ہو جاتا ہے. اللہ نے بیماریوں سے بچا رکھا ہے. انبیاء اکرام جو تھے اور امت کے برگزیدہ ہستیوں کے صبر کے واقعات بھی پڑھنی چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوا ہے. سوچیں کہ صبر سے ملنے والا درجہ معمولی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے انبیاء کو، مقرب بندوں کو منتخب کرتے ہیں. اس درجے اور مقام کے لیے اللہ نے ہمیں چن لیا. تو پھر ہم کیوں بے صبرے بنے؟ جس اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہی اللہ اگر کچھ آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے تو اس میں پریشان ہونے، گلا شکوہ کرنے کی کوئی بات نہیں. خوشی بھی امتحان ہے، غم بھی امتحان ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ بندے کو خوشی ملے تو شکر ادا کرے اور غم ملے تو صبر کرے. اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے جو بڑی مصیبت میں مبتلا ہے. اس سے اپنی مصیبت چھوٹی لگنے لگتی ہے اور صبر آ جاتا ہے. تو بس دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اولاد کی آزمائش میں نہ ڈالے. اللہ رب العزت سارے ماں باپ کے سامنے ان کی اولاد کو ہنستا کھیلتا، خوشحال شاد آباد رکھے. صحت تندرستی، ایمانی روحانی جسمانی صحت کے ساتھ بچوں کو لمبی زندگی عطا فرمائے. سارے والدین کی آنکھوں کو ان کی اولاد کی طرف سے ٹھنڈا رکھے. اللہ ہر ایک کو اولاد کی آزمائش سے بچائے. اور اللہ رب العزت ماں باپ کے سائے تلے بچوں کے ان کے گھر بار کا کرے. آمین ثم آمین. تو آج کا 5 منٹ کا مدرسہ مجھے تو بہت اچھا لگا. معلوم نہیں آپ لوگ کو کیسا لگا، ضرور بتایا کریں اچھا ہے یا برا. ہمیں بھی ذرا سا اچھا لگتا ہے اگر آپ لوگ سراہتے ہیں تو ہمیں بھی حوصلہ افزائی دیا کریں. جزاک اللہ خیرن کثیر.